يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ساری تعریف اس پروردگار کی، اس بنانے والے کی جس نے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا اور بنا کر چھوڑ نہیں دیا، ساتھ ہی ساتھ ہماری رہبری کے لیے اس نے خطاب بھی نازل فرمایا اور اپنے نمائندوں کو یعنی نبی کو اور رسول کو ہمارے درمیان بھیجا، مبعوث فرمایا اور ہم پر خاص احسان کیا کہ ہمارے درمیان اپنے چہیتے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ہمارے گائیڈنس کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے اس نے جو ہے بھیجا، مبعوث فرمایا۔ آسمانی خطاب میں، قرآن شریف میں ہمارا بنانے والا پاک پروردگار فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بشیرًا و نذیرًا۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں ہم سن رہے تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، ہمارے بنانے والے نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور آخری میں خاتم النبیین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ جو ہے ہمارے درمیان بھیجا، مبعوث فرمایا۔ ہمارے نبی جو ہے یعنی محمد رسول اللہ تقریباً 1500 سال پہلے، تقریباً 1500 سال پہلے مکہ شریف میں ایک بہت بڑے جو ہے عزت دار خاندان میں، قبیلے میں، ہاشمی گھرانے میں وہ جو ہے پیدا ہوئے اور انسانی شکل و صورت میں، انسانی بشری تقاضوں کے ساتھ پیدا ہوئے۔ 63 سال تک یعنی 63 سال تک انہوں نے اس عالم میں زندگی بسر کرے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں پردہ فرمائے۔ پروردگار جس نے ہم کو بنایا ہے، اس پاک پروردگار نے جو نبیوں کو بھیجا تو مقصد بھی بتا رہا ہے کہ یہ تم کو حق بتانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یعنی بری باتوں سے روکنے کے لیے، اچھے برے کی تمیز کرنے کے لیے، سچ جھوٹ میں فرق سمجھنے کے لیے، ساتھ ہی ساتھ ایک انسانی زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ ایک زندگی گزار کر بتائے، ایک ہمارے سامنے زندگی گزارنے کا بہترین آئیڈل نمونہ پیش کرے۔ نبی نے آپ سے پہلے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تو نبی اس وقت جو ہے وہ بادشاہوں کا دور تھا، یعنی انسان جب پھیلے ہے، دھیرے دھیرے ترقی کرتے گئے تو جو ہے کام کاج اچھے سے چلنے کے لیے لوگوں نے اپنا اپنا طریقہ اختیار کرے۔ جیسے کئی جگہوں پر آج کی تاریخ میں ہم کو ڈیموکریسی وغیرہ نظر آتی ہے، پہلا ایسا دور نہیں تھا۔ ہسٹری میں ہم پڑھ چکے ہیں، اچھے سے ہم جانتے ہیں، ہر جگہ جو ہے کنگ رول کرتے تھے، بادشاہوں کا دور ہوتا تھا۔ تو پہلے جتنے بھی نبی آئے تو اس میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ نبی الگ ہوتے تھے اور ایک بادشاہ الگ ہوتا تھا۔ ہاں، کچھ نبی ایسے آئے، کچھ رسول ایسے آئے جو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کنگ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، رولر بھی تھے، جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہوا ہے اور بائبل میں بھی آیا ہوا ہے، اور ہمارے ہم وطن بھائی ہندو بھائی جو ہے ان کی جو بھی متبرک وہ کتاب سمجھتے ہیں
ان کتابوں میں بھی قرآن جس کو کہتے ہیں یا ویدیہ جس کو کہتے ہیں اس میں بھی جو ہے ان تمام چیزوں کا ذکر آیا ہوا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بادشاہ بھی ہے اور یہ نبی بھی ہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی محمد رسول اللہ سب کے نبی ہیں، سب پورے انسان کے لیے آئے، پورے عالم کے لیے آئے، تمام لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے، سب کے لیے نبی بن کر آئے۔ تو یہ نبی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ رولر بھی ہے، جیسے کہ چند نبی ایسے گزرے ہیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کنگ بھی رہے، حاکم بھی رہے، رولر بھی رہے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ حاکم بھی ہے، رولر بھی ہے، جن کو ہم کنگ بول لو، تو یہ کنگ بھی ہے۔ تو یہ پورے پہلو سے، پورے نظریے سے ہم ان کی زندگی کو اگر دیکھیں گے، سمجھیں گے تو ساری چیز ہم کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب نبیوں کا کام کیا ہے؟ نبیوں کا کام لوگوں کو صحیح راستہ بتانا، اچھے برے کی تمیز بتانا۔ تو ہمارے نبی جب پیدا ہوئے وہ دور ایسا تھا کہ پوری دنیا میں انسان نام کا انسان تھا، باقی پوری جہالت بھری ہوئی تھی اور جانوروں کی جیسے زندگی گزارتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی لڑکیاں جب پیدا ہو جاتی تھی تو لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اور جوا، نشہ، لڑکیوں کی کہیں بھی کوئی بھی عزت نہیں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ غریبوں کو جو ہے زیادہ ستایا جاتا تھا، مالدار بہت کم ہوتے تھے، غریب کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، تو غریبوں کو اور زیادہ ستایا جاتا تھا، لوٹا جاتا تھا، ان کو کڈنیپ کر لیا جاتا تھا، غلام بنا کر، باندی بنا کر ان کو باقاعدہ بازاروں میں بیچا جاتا تھا، اور مالدار جو ہے بنتے چلے جا رہے تھے۔ اور بھی کئی خرافات تھے، کئی جو ہے پوری باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ بہرحال ہمارے جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے تو اپنی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرے، ایک ایمانداری سے، سچائی سے، امانت داری سے ایک زندگی گزار کر بتائے۔ پھر جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے اپنے پروفٹ ہونے کا، نبوت کا، نبی ہونے کا لوگوں کے درمیان جو ہے انہوں نے اعلان کرے۔ تو نبی جن کو کہتے ہیں وہ لوگوں کو برے کاموں سے روکنے کے لیے، اچھے برے کی تمیز بتانے کے لیے، حلال حرام کی تمیز بتانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی زندگی میں پریکٹیکلی کیسا ہم زندگی گزارنا اچھے سے وہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو کئی باتیں وہ حکم دیے ہیں، کئی باتیں وہ خود عمل کر کے بتائے ہوئے ہیں۔ ان کے حکم کو بھی اگر ہم مانیں گے، قبول کریں گے تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو زندگی گزارے ہیں وہ نقش قدم پر بھی اگر ہم چلیں گے، ان کے جو ہے فٹ سٹیپس پر بھی اگر ہم چلیں گے، جس کو جو ہے اطاعت کہا جاتا ہے یا اتباع کہا جاتا ہے، جب ہم چلیں گے تو ہم دنیا میں چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا رکھنے والا ہو، ضروری نہیں نبی کی سنت کو اختیار کرنے کے لیے، نبی کے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے مسلمان ہی ہو، ہرگز نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی نبی کے باتوں پر اگر عمل کرتا ہے، ان کے طریقے پر اگر عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی وہ اچھے سے زندگی گزار سکتا ہے، ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اگر حق اور باطل کی تمیز کے ساتھ اگر یہ عمل کر لیا تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے، لائف ایئر آفٹر جس کو کہتے ہیں، آخرت کی زندگی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی سنور جائے گی۔ تو جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو نبی کو ہم دونوں اعتبار سے، یعنی ایز اے رولر بھی، ایز اے نبی بھی، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی ایز اے رولر، کنگ بولنے کے بعد ہمارے نبی ایسا محل میں نہیں رہے، اسی لیے ہمارے نوجوان جو ہے، ینگ جنریشن جو ہے، ان کو نبی تو سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کا جو کنگ کا جو پہلو ہے، یعنی حاکم کا جو پہلو ہے، اس کو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہمارے ہی کئی نوجوان اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی جو ہے وہ محل میں نہیں رہے، جیسے کہ بادشاہ محلات میں رہتے ہیں اور ان کا جو رائل طریقہ ہوتا ہے، کھانے کا انداز الگ، رہنے چلنے کا انداز الگ، تو ہمارے نبی ویسی زندگی نہیں گزارے۔ رولر تو رہے، وہ بادشاہ بھی رہے وہ نبی کے ساتھ ساتھ،
لیکن وہ بڑے ہی سادگی والی زندگی گزارے، مٹی کے گھر میں رہے، مٹی کے پیالے میں کھانا کھائے، محلات میں نہیں رہے، محلوں میں نہیں رہے. تو اسی لیے کئی ہمارے ہی نوجوان جو ہے نبی کے وہ پہلو کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو گزارش ہے کہ ہم آئندہ ویڈیو میں اس کو جو ہے اور مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ.